کسی ملک پر نہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی اور جگہ پر حکومت کرنے والے دوسرے بادشاہ کو ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بادشاہ بڑا ہی سمجھدار اور اچھے فیصلے کرنے میں مشہور ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دوسرے بادشاہ نے بڑے پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ ایک شاندار ضیافت اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ کھانا کھانے کے دوران ایک مکھی اس مہمان بادشاہ کے سوپ کی پلیٹ میں گر گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے ملازم کو حکم دیا کہ یہ سوپ لے جاؤ اور میرے لیے نیا سوپ لے کر آؤ۔ اس مکھی نے تو میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ اب جو میزبان بادشاہ تھا اس نے یہ سب دیکھ کر بڑے ادب سے عرض کیا، جناب علی آپ اس بات پر ناراض نہ ہو، یہ تو صرف ایک عام سی مکھی ہے، اس سے کھانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہمان بادشاہ نے کہا، میں ایسی چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ مکھی نے تو میرا سارا موڈ خراب کر دیا ہے، کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا ہے۔ میزبان بادشاہ یہ بات سن کر مسکرایا۔ جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک اچھی دانائی والی بات بتانا چاہوں گا۔ یہ مکھی نہیں جس نے آپ کا موڈ خراب کیا ہے، بلکہ یہ تو آپ کا ریئیکشن، آپ کا رد عمل ہے جس نے آپ کے موڈ کو بگاڑا ہے۔ آپ کے پاس تو ایک زبردست طاقت ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ریئیکٹیو ہو جائیں اور آپ کے جذبات آپ کو کنٹرول کرنے لگیں۔ اگر ایک چھوٹی سی مکھی ہی آپ کو غصہ دلا دے گی تو پھر ہمارا اپنے اوپر کیا کنٹرول ہے؟ اگر ایک مکھی کی وجہ سے ہم ریئیکٹیو ہو جائیں گے، ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا، تو ہمارے موڈ کا کنٹرول تو پھر مکھی کے ہاتھ میں ہوا نا۔ بادشاہ کو وہ بات بڑی اچھی لگی۔ اس نے اسے پلے سے باندھ لیا اور اپنی ریاست میں واپس آ گیا۔ اس دن سے ہی اس نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے پر کام شروع کر دیا۔ اب وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں ریئیکٹ نہ کرے۔ پہلے وہ جن باتوں پر فوراً غصے میں آ جایا کرتا، اب انہی سچویشنز میں وہ پرسکون رہتا تھا۔ اس نے انالائز کیا کہ اب وہ مشکل سے مشکل صورتحال کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ دوستو، فوری رد عمل نہ دینے کی صلاحیت ہماری شخصیت کی بہت اہم خوبی ہوتی ہے۔ بہت ساری سچویشنز میں ہم بنا سوچے فوری رد عمل دے دیتے ہیں، جن کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہماری کسی بھی بات پر فوراً غصے میں آ جانے کی عادت ہمارے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے۔ غصے اور فرسٹریشن میں ہم صحیح فیصلے بھی نہیں کر پاتے۔ رد عمل نہ دینے کا، ریئیکٹ نہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دبا دیں۔ جذبات ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ضرورت بس اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پر ریئیکٹ نہ کریں۔ فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود کو سوچنے کا موقع دیں اور پھر سوچ سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ اپنا رسپانس دیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال آ جائے جو آپ کے غصے یا ناراضگی کے جذبات کو ابھارتی ہو تو تھوڑا رک جائیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں، ایک لمبی گہری سانس لیں، ٹھنڈے دماغ سے پوری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں اور پھر سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے فیصلہ کریں۔ شروع میں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اپنے جذبات پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو ٹینشن ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، غصہ جو ہے نا، یہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصے میں کیے ہوئے فیصلوں پر اکثر پچھتانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہونے لگیں گے۔ لوگوں کے ساتھ غصہ کرنے، فضول بحث کرنے کی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو غصہ آیا ہی نہیں کرے گا، آپ ہمیشہ پرسکون رہا کریں گے۔ آپ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی پینک نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولیں گے، آپ جذباتی نہیں ہوں گے،
بلکہ آپ کے جذبات مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آپ کے خود پر اعتماد میں اضافہ ہوگا، آپ کو اندرونی خوشی ملے گی، سکون ملے گا۔ دوستو، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں۔ ہمارا زندگی میں آنے والے سچویشنز پر، اچانک ہو جانے والے واقعات پر، حالات پر تو کوئی اختیار نہیں، لیکن ان حالات میں ہم نے رد عمل کیا دینا ہے، اس پر ہمارا مکمل اختیار ہے۔ دوستو، جذبات کے ساتھ رد عمل دینے کی بجائے ہمیشہ دلیل کے ساتھ رد عمل دیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسپانس کو، رد عمل کو چن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، کسی پر آیا ہوا غصہ تو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، لیکن اس غصے کے دوران جو ہمارا برا رویہ ہوتا ہے، جو دکھ ہم کسی کو دے جاتے ہیں، اس کا پچھتاوا پھر ساری زندگی رہتا ہے۔ اور اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ بھر کے رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے زہر تو ہم خود پئیں، لیکن گمان یہ کریں کہ اس سے موت کسی دوسرے کی ہوگی۔ وہ جو اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے، اپنے غصے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے، وہ اس آدمی سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے جس نے کئی ہزار جنگیں لڑی ہوں اور جیتی ہوں۔ دوستو، انسان کو اپنے غصے کی وجہ سے سزا نہیں ملتی، بلکہ انسان کو سزا ہی اس کا غصہ دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اچھا سلوک کریں، اور اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، آپ کو سچی خوشی ملے گی۔ دوستو، آخر پر صرف یہ 3 چیزیں ہی باقی رہتی ہیں، میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے لوگوں میں کتنی محبتیں بانٹی، آپ نے کتنی نرم مزاجی اور اخلاق سے زندگی گزاری، اور آپ نے کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کی غلطیوں، کوتاہیوں کو نظر انداز کیا۔ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑے جو غیر ضروری تھی، آپ نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا۔ دوستو، آپ کا مائنڈ ہی سب کچھ ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، جو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ کام آپ کو ابھی تک نہیں ملا، اگر اس کام کو آپ ابھی تلاش نہیں کر سکے، تو ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی ختم تو نہیں ہو گئی۔ اس دنیا میں کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا سوائے ہمارے۔ اپنے خود کے راستے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو پاتے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔